عبادت کی ایک روح بتائی حضور نے، لب لباب کہیے اس کا، وہ کیا ہے؟ دعا۔ الدعاء مخ العبادہ، الدعاء هو العبادہ۔ حضور کی یہ دو احادیث بہت سادہ، بہت مختصر۔ دعا ہی عبادت کا جوہر ہے۔ مخ کہتے ہیں ہڈی کے اندر جو گودا ہوتا ہے وہ مخ ہے۔ گودا جو ہے عبادت کا وہ کیا ہے؟ دعا۔ توحید فی الدعا کیا ہے؟ صرف اللہ کو پکارا جائے گا۔ اور شرک فی الدعا، جس کو بھی پکاریں گے آپ مدد کے لیے اس کو آپ نے معبود بنایا ہے، کسے باشد۔ یہ مسئلہ سمجھ لیجئے، لا تدعو مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو۔ حضور نے فرمایا کہ جوتی کا تسمہ بھی مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو۔ اللہ نے تو دروازہ کھولا ہوا ہے، جو چاہو مانگو، کسی اور سے مت مانگو۔ دیکھیے ایک علمی مسئلے اور ہوتے ہیں، یہ جو روحانیات کا معاملہ ہے، عالم ارواح میں کیا صورت ہے، ارواح صرف کہیں اللہ کے پاس کسی کولڈ سٹوریج میں ہے یا اس کا اس دنیا سے بھی کوئی تعلق ہے، یہ علمی مسائل ہیں۔ فرض کیجئے اس وقت کوئی ارواح یہاں موجود ہو، فرض کیجئے، میں اس کا انکار نہیں کروں گا، ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی روحانیت والا شخص بتا بھی دے کہ ہاں فلاں کی روح موجود ہے، ہوگی بھائی، اسے نظر آتی ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شیطان جن ہو اور وہ دھوکہ دے رہا ہو کہ میں فلاں کی روح ہوں، ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے، مجھے اس سے بحث نہیں۔ مجھے جس سے بحث ہے وہ یہ ہے کہ مجھے پکارنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہوا کرے کسی کی روح موجود ہوا کرے، مجھے میرے رب کی اجازت نہیں ہے کہ میں اسے پکاروں۔ مدد مانگوں گا اللہ سے، دعا کروں گا اللہ سے، استغاثہ کروں گا اللہ سے، تکلیف کے لیے دہائی دوں گا اللہ کی۔ اب اللہ جس سے چاہے کروا دے، کسی روح کو بھیج دے، کسی فرشتے کو بھیج دے، مجھے کیا ہے؟ مجھے آم کھانے ہیں، پیڑ نہیں گننے۔ فلاں روح نے آگے کام کر دیا، کرے بھائی، میرا کام بننا چاہیے۔ اور فرشتہ آ گیا، اس نے کام بنا دیا، کرے، مجھے کیا غرض ہے اس سے، میرا کام بننا چاہیے۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے پکارنا ہے صرف اللہ۔ اللہ کو اس کی بھی قدرت ہے کسی کو نہ بھیجے، نہ کسی روح کو بھیجے، نہ ملائکہ کو بھیجے، بغیر کسی کے جو چاہے کر دے۔ اللہ کا مرضی ہے، وہ چاہے کسی روح کو بھیج دے، کسی فرشتے کو بھیج دے، مجھے اس سے غرض ہی کوئی نہیں۔ مجھے تو اپنی تکلیف کا دور ہونا مطلوب ہے، اس کے لیے میں پکاروں گا۔ سمجھ رہے؟ دیکھیے میں سادہ ترین کر رہا ہوں مسئلہ، عبد القادر جیلانی کی روح یہاں ہے یا نہیں، حضور کی روح انور یہاں ہے یا نہیں، یہ تو علمی مسئلہ ہو گیا نا۔ یہ فرشتے یہاں ہیں کہ نہیں، کوئی اختلاف ہے؟ میں پکار سکتا ہوں اسے کہ بھائی ذرا میرا کام کر دینا۔ یہ کروں گا تو شرک۔ موجود ہیں کرامن کاتبین ہے کہ نہیں؟ موجود ہونا نہ ہونا یہ مسئلہ علمی۔ جو اصل میں شرک سے متعلق مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ پکارنے کی اجازت نہیں۔ دیکھیے حضور کی ایک حدیث ہے، اور یہ ایک ہمارے لیے خوشخبری ہے۔ آج 8واں دن ہے، آپ اپنی نیند کی قربانی دے رہے ہیں، آ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ یہ حدیث بھی سن لیجئے، بشارت والی حدیث ہے۔ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، نہیں جمع ہوتے کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں۔ اس کا مصداق اول تو مسجد ہوگی، لیکن تقریباً تمام محدثین نے مانا ہے کہ صرف مسجد تک محدود نہیں ہے، سب گھر اللہ کے ہیں۔ یہ جگہ کس کی ہے؟ تو عام ہے یہ چیز، لیکن مسجد کا ہوگا تو وہ مصداق اول ہو جائے گا۔ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، کام کیا کر رہے ہوں کہ اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہوں، وہ سمجھ رہے ہوں، سمجھا رہے ہوں، تو کیا ہوتا ہے؟ الا نزلت علیہم السکینہ،
ان پر اللہ کی طرف سے سکینت کا نزول ہوتا ہے. وغشیتہم الرحمہ، رحمت خداوندی انہیں ڈھانپ لیتی ہے. وحفتہم الملائکہ، فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے. وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ ذکر کرتا ہے ان کا ملائکہ مقربین کی محفل میں. دیکھو تم کہتے تھے یہ انسان بڑا گھٹیا ہے، میرے وہ بندے اس وقت میرے گھر میں جمع ہے صرف میرے کلام کو سمجھنے کے لیے. اللہ فخر کرتا ہے، اس میں ذکر کرتا ہے اللہ. آپ مجھے کو سامنے رکھیے، میں ایک انسان ہوں، مکلف ہوں اللہ کے ہاں، جواب دہ ہوں، رسپانسیبل ہوں، اکاؤنٹیبل ہوں. کچھ چیزیں مجھ پر وارد ہوتی ہیں، کوئی مصیبت آ گئی، کوئی تکلیف آ گئی، کوئی بیماری آ گئی، کوئی نقصان ہو گیا، کچھ ہو گیا. اب نوٹ کرنا چاہیے کہ اس کے کچھ اسباب ہوں گے، مادی اسباب ہیں یا کچھ اور لوگ ہیں. کسی نے میرے گھر کو فرض کیجئے کہ کوئی نقصان پہنچانا چاہا ہے، اس نے کام کیا ہے، کسی نے مجھے اٹھا کے پتھر دے مارا ہے. تو یہ سارے فیکٹرز ہیں، لیکن یہ شے بالفعل مجھ پر نہیں وارد ہو سکتی اگر اللہ کا اذن نہ ہو. لاکھ سارے اسباب و وسائل ہوں اور لاکھ ساری دنیا ہو. ایک حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ اگر جان لے حضرت عبداللہ ابن عباس، علم ان الامت لو اجتمعت، کہ اگر پوری قوم جمع ہو جائے کہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا دے، نہیں پہنچا سکتا مگر اس بات کا جو اللہ نے تمہارے لیے طے کر دیا. اور اگر پوری قوم مجتمع ہو جائے تمہیں کوئی نقصان پہنچا دے، نہیں پہنچا سکتا. تو یہ اسباب و وسائل جو مجھ پر آ رہے ہیں، ان میں جو ہے فیصلہ کن اذن رب ہے. تو میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں مجھ پر یہ اس کی لائی ہوئی مصیبت آ گئی، اور یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے مجھ پر آیا، وہ خیر ہو یا شر ہو. بالقدر خیر ہی و شر، بھلائی کسی نے کرنی چاہیے اس کا مجھے احسان ماننا چاہیے، اس کا مجھے شکریہ ادا کرنا چاہیے، کوئی بدلہ دے سکتا ہوں تو دینا چاہیے. یہ دنیا کا معاملہ ہوگا. اسی طرح کسی نے مجھے نقصان پہنچایا، میں قصاص لے سکتا ہوں، قانونی طور پر مجھے اس کا حق حاصل ہے. لیکن یہ جان لیجئے کہ یہ اچھائی یا بھلائی مجھ تک نہیں آ سکتی تھی بغیر اذن رب. تو اذن رب شامل ہو گیا نا، تو میں اس کو شامل کر رہا ہوں. والقدر خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی. دوسری طرف میں کچھ کام کرنا چاہتا ہوں، اچھا یا برا جو بھی ہے، یا کوئی میرا منصوبہ ہے بہت بڑا. اب اس میں ایک تو میرا ارادہ ہے جو میرے اندر سے نکلا، ہزارہا عناصر ہوں گے کہ جو اس کے اندر انوالوڈ ہوں گے، بہت سے مادی وسائل اس کے لیے درکار ہوں گے. اسباب نہ ہو جمع تو یہ کیسے کام شروع ہو سکتا ہے؟ اسباب کرے جمع، خدا ہی کا یہ کام. یہ عزم تیرا، یہ مجھے الفاظ پھر یاد آ گئے، وہ اکبر الہ آبادی کے. یہ میرے دروس میں یہ اشعار بہت آئے ہیں، اب کچھ ذہن سے اوجل ہو گئے. یہ عزم تیرا سعی سے دمساز ہو کیوں کر. عزم تو ہے، عمل کیسے ہو؟ اسباب نہ ہو جمع تو آغاز ہو کیوں کر. اسباب کرے جمع، خدا ہی کا ہے یہ کام. طالب ہو تو خدا سے، تو دعا ہی کا ہے یہ کام. یہاں پر بھی ایک فیکٹر ابھی اکبر الہ آبادی کی نگاہ سے بھی اوجھل ہے. دیکھیے میرا ایک عزم ہے، میرا ایک ارادہ ہے، اس کے لیے کوئی مادی وسائل، کچھ لوگوں کا تعاون درکار ہے، وہ بھی اللہ کے کنٹرول میں ہے. اللہ چاہے گا تو آئے گا. پھر بالآخر کسی شے کا پورا ہو جانا آخری درجے میں پھر اللہ کے اذن کا طالب ہے. یہاں تک کہ حضور نے فرمایا کہ جو لقمہ بھی ابن آدم کے حلق سے نیچے اترتا ہے، اب وہ سارا آپ نے اس کے لیے کمائی کی، محنت کی، وہ کھانا پک گیا، آپ کی اہلیہ نے پکا لیا گھر پہ، اب یہ لقمہ اتر رہا ہے. اس وقت بھی اللہ سے اذن چاہتا ہے کہ میں اس کے حق میں غذا کا کام دوں یا زہر بن کر لڑ دوں. لہذا میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ یہ کام اس طرح ہو گیا، میرے کرنے سے ہو گیا، ان اسباب سے ہو گیا، ان مددگاروں کی مدد سے ہو گیا. اور یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ یہ کام میں نے نہیں کیا، اللہ نے کیا. صرف جو ہمیں تلقین کی گئی ہے وہ یہ ہے، خیر وجود میں آ جائے تو اسے اللہ کی طرف منسوب کرو. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. کل حمد، کل شکر، کل تعریف اس اللہ کی ہے جس نے ہمیں